بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم اسم مضاف، نوی قسم ہے اسم مضاف، نہیں اسم مضاف تو ہم نے پڑھ لیا۔ دہم 10ویں قسم اسم تام، یہاں سے پڑھیں گے۔ اسم تام تمیز را بنسب کند، یہ تمیز کو نصب کرتا ہے۔ اسم تام کے تعلق سے آج ہم پڑھائی کریں گے۔ اسم تام کہتے ہیں کہ کوئی ایسا اسم ہو جو فی الحال مضاف نہ بن سکتا ہو، یعنی جب وہ پڑھا جا رہا ہے جس وقت وہ مضاف نہیں بن سکتا، اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام بھی پایا جائے اور وہ مضاف نہ بن سکتا ہو موجودہ صورت میں، موجودہ صورت میں مضاف نہ بن سکتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اسم تام۔ ایک تو اس میں کچھ نہ کچھ ابہام پوشیدگی ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ کیا ہے، موجودہ صورت میں وہ کیا کہتے ہیں مضاف نہ بنے، اس کو اسم تام کہتے ہیں۔ اب اس کی کئی صورتیں اس میں بتائیں گے کہ اسم تام کون سی صورت میں اسم تام آ سکتا ہے۔ بتائے 10ویں قسم اسم تام تمیز را بنسب کند، یہ تمیز کو نصب کرتا ہے، ٹھیک۔ پہلے تو یہ پورا بتا دے کہ اسم تام جو بھی ہوگا وہ تمیز کو نصب کرے گا۔ اسم تام کی تعریف ہم نے بتا دی کہ موجودہ صورت میں مضاف نہ بنتا ہو اور اس میں کچھ نہ کچھ پوشیدگی پائی جائے اس کے اندر، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب بتا رہے اسم تام کس طرح ہوتا ہے، کون کون سی صورتیں ہیں کہ جو موجودہ صورت میں مضاف نہیں بنیں گے اس صورت میں، اور اس میں کچھ پوشیدگی پائی جائے گی۔ جب پوشیدگی پائی جائے گی تو اس کو دور کیا جائے گا تمیز کے ذریعے سے، ٹھیک۔ تو اسم تام بھی کیا ہے، عمل کرتا ہے۔ یہ عمل کیا کرتا ہے، جو تمیز ہوتی ہے اس میں عمل کرتا ہے، ٹھیک۔ اسم تام تمیز میں عمل کرتا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں اسم تام کون کون سے ہو۔ تمامی اسم یا بتنوین باشد، اسم کا تام ہونا یا تنوین کی وجہ سے ہوگا، تنوین کے ساتھ ہوگا، ٹھیک۔ یعنی جب تنوین آ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے پھر وہ مضاف نہیں بنے گا، اسم تام ہو گیا وہ۔ یہ پہلی صورت ہے اس کی، جیسے ما فی السماء قدر راحۃ سحابا، ایک مثال یہ ہوگی، آسمان میں ہتھیلی برابر بھی بادل نہیں ہے۔ دوسری اس کی صحیح مثال، حقیقی مثال تو وہ صحیح ہے، اندی رتل زیتن، اتنا یہ صحیح مثال بنے گی اس کی۔ بہرحال اندی رتل زیتن، میرے پاس ایک رتل زیتون ہے۔ یا بتقدیر، اب دیکھو راحتن یا اندی رتل، دیکھ لو رتل لفظ ہے، مثل رتل ہے۔ اب وہ جب تنوین آ گئی تو ظاہر سی بات ہے تنوین تو مضاف کے معنی ہوتی ہے، تو یہ اسم تام ہو گیا ہے نا۔ اور آگے پھر اس میں کیا کیا، زیتن نے اس پر جو زیتن پہ جو تنوین آئی ہے، زیتن جو منصوب ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، رتل کی وجہ سے، اسم تام کی وجہ سے۔ یا یہاں یہ دیکھ لو راحت، یہ تو مثال ہی صحیح نہیں لگ رہی۔ بہرحال یا بتقدیر تنوین، یا پہلی صورت تو کیا ہے، تنوین ظاہر ہو، اس میں تام ہونے کی پہلی صورت تنوین ظاہر ہو جائے، تنوین ہو گئی، ٹھیک۔ دوسرے تنویر تقدیر، یا بتقدیر تنوین، تنویر مقدر ہونے کی وجہ سے، تنویر ظاہر تو نہ ہو لفظوں میں لیکن مقدر ہو، یعنی کسی وجہ سے نہیں آئی ہو تنوین، ویسے وہاں آنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے تنوین نہیں آئی۔ اس کی مثال جیسے عندی 11 رجلا، دیکھو 11 رجلا، اب یہاں تنوین نہیں آئی لیکن یہاں تنوین مقدر آنی تو چاہیے تھی تنوین، لیکن تنوین یہاں کیا ہے، مقدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 11 مرکب بنائی ہے، مرکب بنائی پہ تنوین آتی نہیں ہے، تو معنی تنوین آ گئے، باقی اس پہ تنوین آنی چاہیے تھی، تو یہاں تنوین مقدر مان لیا۔ تو رجلاً ان سے رجلاً میں عمل کس نے کیا، اسم تام نے کیا، ٹھیک ہے۔ 11 رجلاً، عشرہ نے کیا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ وزید اکثر منک مالا، اور زید اسی طرح اکثروں میں تنوین آنی چاہیے تھی لیکن یہ کیا ہے، یہاں بھی تنوین نہیں آئی کیونکہ غیر منصرف معنی تنوین ہوتا ہے۔
تو یہاں بھی وہی مالن میں جو عمل کیا ہے وہ اکثروں نے کیا ہے. پہلی مثال اس کے لیے زیادہ صحیح ہے. یا بنون تثنیہ، یا نون تثنیہ ہو. تثنیہ کا جب نون ظاہر آ گئے عبارت میں تو ظاہر سی بات ہے آگے پھر وہ مضاف بنے گا نہیں. تو نون تثنیہ کے ساتھ بھی کیا ہے اسم تام ہوتا ہے جب نون تثنیہ ہو گیا تو. اور جب نون تثنیہ ہو یعنی تثنیہ کا صیغہ ہو اور اس میں کچھ ابہام پایا جا رہا ہو تو تمیز میں کیا ہے عمل کرے گا. جیسے عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہیں. یا بتنوین جمع، یا بنون جمع یا نون جمع کے ساتھ یہ اسم کے تام ہونے کی صورت بتا رہے ہیں. پہلے تو اسم تنوین ظاہری تنوین ہو اور تقدیری تنوین کی، اب یا بتا رہے تثنیہ کی، اب یہ نون جمع کے ساتھ اسم تام ہوگا. جیسے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب یہاں الاخسرین یہ ہے نون جمع، نون جمع یعنی یہ اسم تام ہو گیا، آگے مضاف نہیں بن سکتا جب الاخسرین پڑھا جا رہا ہے. تو اعمالاً اس سے تمیز ہو گئی اسی سے ہی. تو اعمالاً میں عمل کس نے کیا؟ اس اسم جمع نے کیا جو نون جمع کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک. یا مشابہ نون جمع، یا نون جمع کے مشابہ ہو. نون جمع کے مشابہ ہونے کے ساتھ اسم تام ہوگا. نون جمع کے مشابہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے 20 90 40 وغیرہ، یہ ہوتے ہیں نون جمع کے مشابہ ہوتے ہیں. نون جمع تو نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی آ چکی ہے یہ بات. جیسے عندی 20 درہما تا 90 تک. ٹھیک. یا اضافت کے ساتھ، یعنی جب ایک بار اضافت آ گئی تو دوبارہ تھوڑی اضافت کریں گے اب اس کو. تو اضافت جب آ جاتی ہے تو وہ اسم بھی کیا ہے تام ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا ابہام پایا جائے پھر تو وہ کیا ہے عمل کرے گا، تمیز میں عمل کرے گا. عندی ملؤہ اصلاً. بہرحال یہ بتا دیا اسم تام بھی کیا ہے عمل کرتا ہے، دوسرے اسم میں عمل کرتا ہے. ٹھیک. اور اسم تام کی چند صورتیں اس میں بتا دی. اب ہے 11 لاسٹ قسم ہے، 11ویں قسم ہے اسماء کنایہ از عدد. اسماء کنایہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے اسماء کنایہ تعلق سے. اور اب بتائیں اسماء کنایہ جو ہوتے ہیں کیا کیا عمل کرتے ہیں. ٹھیک. وہ اسماء جن میں کسی طرح کی کوئی پوشیدگی پائی جاتی ہے اور کنایتاً بات کنایہ ہوتی ہے، بات ظاہر غیر واضح اسماء ہوتے ہیں وہ، یہ کہہ سکتے ہیں. کنایہ کا معنی کیا ہے؟ غیر واضح، وضاحت چاہتے ہیں وہ. تو اب ان کا عمل بتا رہے ہیں. وہ 2 لفظ است، یہ 2 لفظ ہیں، یعنی اسماء کنایہ کتنے 2 لفظ ہیں، کم و قضا. 2 لفظ اس میں بیان کیے گئے ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی لفظ ہوتے ہیں. بتا دوں گا میں کون سا لاسٹ میں. کم اور قضا 2 لفظ ہیں یہ. ٹھیک ہے. اسماء کنایہ کم بر 2 قسم است. کم کی 2 قسمیں ہیں. پہلے کم اور قضا دونوں کیا ہے اسماء کنایہ میں سے. اور پھر کم کی بتا رہے ہیں، کم 2 قسم پر ہے، کم استفہامیہ و کم خبریہ. لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے استفہامیہ وہ کم جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اور کم خبریہ جس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کم کے ذریعے کیا کتنے کا سوال کریں گے ہم، جیسے کتنے روپے ہیں تمہارے پاس. اردو میں ہم سوال کرتے ہیں تمہارے پاس کتنے روپے ہیں، کتنے موبائل ہیں، کتنے کیا کہتے ہیں کتابیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں. تو اس طرح سے اس سے سوال ہوگا کم کے ذریعے سے. اور کم استفہامیہ کی تمیز اب بتا رہے ہیں. کم استفہامیہ کے بارے میں دیکھ، استفہامیہ تمیز را بنسب کند. کم استفہامیہ جو ہوگا یہ تمیز کو نصب کرتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے اس میں پوشیدگی تو پائی جاتی ہے. جب پوشیدگی پائی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا غیر واضح ہوتا ہے تو اس کو وضاحت کے لیے کیا آ جاتی ہے تمیز. تمیز وضاحت کے لیے ہی آتی ہے، تو یہ اپنی تمیز کو نصب کرتا ہے کم استفہامیہ. ٹھیک. وہ قضا نیز، اور اسی طرح قضا بھی، یعنی جس طرح کم استفہامیہ تمیز کو نصب کرتا ہے اسی طرح قضا بھی تمیز کو نصب کرتا ہے. اردو معنی دونوں کے سیم ہے. کم رجلاً عندک، اور وہ سوال کے لیے آتا ہے. ٹھیک. وہ یہ سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے کم، اور آگے جو کم خبری آئے گا وہ خبر دینے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. کم رجلاً عندک تمہارے پاس، کم رجلاً کتنے مرد ہیں تمہارے پاس. وعندی قضا درہما، اور میرے پاس کتنے درہم ہیں. اب یہاں یہ خبر والا ہے کتنے ہی درہم ہیں میرے پاس.
سوال کے لیے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خبر بتا رہا، قضا یہ خبر ہی بتاتا ہے، سوال کے لیے نہیں آتا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور جو کم ہوتا ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، استفہام کے لیے، سوال کے لیے، اور خبر کے لیے۔ سوال کے لیے جب آئے گا تو اس کی جو تمیز ہوگی وہ تمیز کو نصب کرے گا، اور یہ واحد ہی، اس کی تمیز واحد ہی آتی ہے، تثنیہ جمع وغیرہ نہیں آتی ہے۔ اور بھی اس کے کئی الگ الگ صورتیں ہیں اس کے استعمال ہونے کی، با بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی بکم اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کم خبریہ، دوسرا ہے کم خبریہ۔ اب کم استفہامیہ کی تمیز تو منصوب ہوتی تھی، اب کم خبریہ کے بارے میں بتائے، تمیز را بجر کندی، اپنی تمیز کو جر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تمیز پھر منصوب نہیں ہوگی بلکہ جر آئے گا اس کی تمیز پر۔ دیکھ لو جیسے چوں کم مال انفقت و کم دار بنیت۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کم میں تو استفہام والا ترجمہ کہ کتنے مرد ہیں تمہارے پاس، کتنے شخص ہیں تمہارے پاس، ہے نا، یا کم روبیۃ عندک، کتنے روپے ہیں تمہارے پاس۔ لیکن جو کم خبریہ ہوگا وہ سوال کے لیے نہیں، خبر دینے کے لیے آئے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میرے پاس تو کتنے ہی پیسے ہیں یار، میرے پاس تو کتنے ہی پیسے ہیں، مطلب یعنی بہت پیسے ہیں۔ لیکن استفہام یہ ابہام اس میں ہوتا ہے، کتنے ہی پیسے ہیں، کتنے ہی موبائل ہیں، ارے میں نے کتنے ہی بندوں کو مار دیا، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، اس طرح کے اردو میں بولے جاتے، تو یہ کم خبریہ کے طور پر عربی میں استعمال ہوگا۔ میں نے کتنے ہی گھر بنا دیے، میں نے کتنے ہی مال خرچ کر دیا۔ تو کتنے ہی کا مطلب بہت سارا، یہ بہت سارے سے ترجمہ کر سکتے ہیں، میں نے بہت مال خرچ کر دیا جس کی تعداد نہیں ہے، لا تعداد ہے نا۔ وہ کم تو یہ اس کو کہتے ہیں کم خبریہ۔ اور کم خبریہ کی تمیز کیا آتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے۔ کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے، جیسے کم مال انفقت، میں نے کتنا ہی مال خرچ کر دیا۔ کم دار بنیت، میں نے کتنے ہی گھر بنا دیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی تمیز کیا ہے؟ مجرور ہوتی ہے۔ اب اور ایک اور صورت اس کی بتا رہا ہوں، گاہ ہے من جار برتمیز، اور کبھی کبھی برتمیز کم، کم کی تمیز پر من داخل ہو جاتا ہے، کم خبریہ کی تمیز پر من آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گاہ من جار برتمیز کم خبریہ آیت چوں قولہ تعالی، اور کبھی کبھی من آ جاتا ہے، من جارہ آ جاتا ہے کم خبریہ کی تمیز پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول کم من ملک فی السماوات، آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم بغیر۔ تو یہ پوری بات ہو گئی، 11 کی 11 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے اسماء عاملہ کی، یعنی وہ اسم جو عمل کرتے ہیں، ان میں سے آج ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، 10ویں اور 11ویں قسم۔ 10ویں قسم کیا تھی؟ اسم تام کے تعلق سے۔ اسم تام یہ کیا ہے؟ نصب کرتا، تمیز کو نصب دیتا ہے، اور اس کے صورتیں بتا دی تھی۔ اسم تام تنوین کے ساتھ ہوگا، یا تقدیر تنوین کے ساتھ، یا اسی طرح نون تثنیہ کے ساتھ، نون جمع کے ساتھ، مشابہ نون جمع کے ساتھ، اور اضافت کے ساتھ۔ پھر اسماء کنایہ کے بارے میں پڑھا، اسماء کنایہ 2 ہیں ویسے، کم اور قضا۔ اس میں سے کم دو طرح کا تھا، کم خبریہ اور کم استفہامیہ، اور قضا خبریہ ہی آتا ہے۔ ایک اور میں نے بتایا تھا، اس کے علاوہ ایک اور لفظ آتا ہے، کأین لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاءِ، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ ہے اس طرح کا، کأین بہرحال آتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کم کی طرح ہی عمل کرتا ہے وہ بھی۔ کأین، میری آیت یاد نہیں ہے، بہرحال ایک کأین بھی آتا ہے، کبھی دکھے تو اس کو سمجھ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ اسماء کنایہ میں سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے پھر، جزاک اللہ تعالی۔